مدینہ شہر کی آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے نمازیوں کے لیے مسجد نبوی ناکافی پڑنے لگی تھی، جس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ کام مسلسل 10 ماہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس مقدس کام کی بذات خود نگرانی کرتے رہے اور شب و روز مصروف رہے۔ آخر اینٹ، چونے اور پتھر کی نہایت خوشنما اور مستحکم عمارت تیار ہو گئی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے عظیم الشان فتوحات کا جو بے مثال سلسلہ چلا آ رہا تھا، اب خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی وہی سلسلہ کافی حد تک جاری رہا۔ خصوصاً ابتدائی چند سالوں میں بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئیں۔ اسلامی لشکر بیک وقت ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ میں پیش قدمی کرتا رہا۔ اسلامی ریاست وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ طرابلس اور مراکش فتح ہوئے۔ افغانستان، خراسان اور ترکستان کے بہت سے حصے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی حدود کوکاف تک جا پہنچی۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنت فارس کا اگرچہ خاتمہ ہو چکا تھا، البتہ وہاں کا مفروض فرمانروا یزدگرد اب بھی مسلسل ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں مشغول تھا۔ اسے جب موقع ملتا وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر دیتا۔ یوں وقتاً فوقتاً چھوٹی بڑی مختلف جھڑپوں کی نوبت آتی رہی۔ آخر اب خلیفہ سوم کے زمانے میں مرو کے مقام پر ایک جھڑپ کے دوران وہ مارا گیا۔ یوں مسلمانوں کے ہاتھوں فارس کی فتح کی اب تکمیل ہو گئی۔ فوجی خدمات کے شعبے میں سب سے اہم، نمایاں اور یادگار اقدام بحری فوج کا قیام تھا۔ دراصل عظیم الشان فتوحات کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی حدود بہت دور دراز تک پھیل چکی تھی۔ اب ان کی حفاظت بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ رومی فوج اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست سے دوچار ہو چکی تھی، تاہم اب بھی رومیوں کو جب اور جہاں موقع ملتا وہ مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتے رہتے تھے۔ اکثر ان کی یہ اشتعال انگیزیاں دور دراز کے علاقوں میں سمندری راستے سے ہوا کرتی تھی۔ اس چیز کے استتباب کے لیے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بحری فوج تیار کی۔ یوں تاریخ اسلام میں پہلی بار بحری فوج کا قیام عمل میں آیا، جس کی وجہ سے اب خشکی سے نکل کر سمندر کی وسعتوں پر بھی مسلمانوں کی بالادستی قائم ہو گئی۔ اسی بحری فوج کے ذریعے رومیوں کے خلاف کئی تاریخی اور فیصلہ کن قسم کی جنگیں سمندر کے پانیوں میں لڑی گئیں، جن کے نتیجے میں متعدد چھوٹے بڑے ساحلی شہر اور جزیرے مسلمانوں نے فتح کیے، جن میں مشہور تاریخی جزیرہ قبرص بھی شامل ہے۔